بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکاری محکموں کے اندر کرپشن کوئی راز نہیں ہے۔ کرپشن، رشوت، کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ سفارش، یہ ہمارے سرکاری محکموں کا چلن ہے اور یہ ان کا انداز ہے جو دہائیوں سے جاری ہے، اور اس پر اب شاید ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ شاید یہ سسٹم کا حصہ ہے۔ اب ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس پر آواز اٹھاتے ہیں۔ جب بھی آپ کو سرکاری محکمے سے کوئی کام پڑتا ہے تو فوری طور پر یا آپ کو رشوت کا یاد آتا ہے یا پھر آپ کوئی سفارش تلاش کرتے ہیں کہ کوئی تعلق والا مل جائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ حکومت جو ریاست کے اختیارات استعمال کرتی ہے اور حکومت کے جو ونگز ہیں، جو شاخیں ہیں، یہ سارے سرکاری محکمے ہیں، اور یہ سرکاری محکمے اپنے اپنے شعبوں میں کام کرتے ہیں، جن میں گورننس بھی ہے جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہے، ترقیاتی کام ہیں، اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ وہ ریگولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور لیکن ان ساری کی ساری چیزوں میں سارے کے سارے اختیارات میں جو سرکاری افسر اور سرکاری ملازم ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں، وہ یا رشوت لیتے ہیں اور یا پھر سفارش کو مانتے ہیں۔ یہ پاکستان کی گورننس کا نظام ہے جو اس وقت انتہائی گھناؤنی شکل اختیار کر گیا ہے۔ صوبائی وزیر اور مسلم لیگ کاف کے صوبائی صدر چودھری شافی حسین، جنہیں میں گجرات کا وزیر اعلیٰ بھی کہتا ہوں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ گجرات کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کا ایک بہت بڑا پیکج 15 ارب روپے کا پیکج وہ آ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے کام ہوں گے۔ سیوریج کا مین بنیادی بڑا کام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے سگنلز بھی اس میں بحال ہوں گے، اسٹریٹس اور گلیاں بنیں گی، اور ساتھ ساتھ بیوٹیفیکیشن کا بھی کام ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس 15 ارب روپے کی جو خطیر رقم ہے، اس کا 25% حصہ سرکاری افسران اور سرکاری ملازمین کھا جائیں گے۔ یہ جو 25% حصہ میں بتا رہا ہوں، یہ ویل کیلکولیٹڈ حصہ ہے اور یہ سسٹم کا حصہ ہے، اور اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے ذریعے کہ کون کتنا حصہ لیتا ہے، اور یہ 15 ارب روپے کی رقم مختلف محکمے استعمال کریں گے، ان کے ذریعے استعمال ہوگی۔ بظاہر تو یہ ٹینڈرنگ بھی ہوگی اور ٹھیکیدار کو ایوارڈ ہوگا ٹھیکہ، لیکن ٹھیکیدار کو جانے والی رقم کا جو 25% حصہ ہے وہ سرکاری افسران اور سرکاری ملازمین کھا جائیں گے، اور یہ وہ میرا اور آپ کا اور قوم کا پیسہ ہے جو اس پروجیکٹ پر نہیں لگے گا، بلکہ یہ افسروں اور سرکاری ملازمین کی نظر ہو جائے گا، ان کی جیبوں میں چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس المیہ سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اب کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں یہ زیادہ تر استعمال کریں گے جو ڈیولپمنٹ کی ذمہ دار محکمے ہیں، جن میں کارپوریشن بھی ہے، لوکل باڈیز کا محکمہ ہے، محکمہ ہائی ویز ہے، محکمہ بلڈنگ ہے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، یہ سارے کے سارے ادارے، اور ان سارے اداروں کے اندر کمیشن کا ایک فکسڈ اور شفاف نظام موجود ہے۔ شفاف میں اس انداز سے کہوں گا کہ آفیسرز کو کہنا نہیں پڑتا، اور ٹھیکیدار کو بظاہر جو ٹھیکیدار کو رقم جا رہی ہے ٹھیکیدار نقد صورت میں ادا کرتا ہے۔ اس سے پہلے جب پرویز الہی اور مونس الہی کی یہاں گورنمنٹ تھی، اگرچہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، لیکن گجرات کے اندر جس طرح آج بظاہر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، لیکن یہاں کاف لیگ کی گورنمنٹ ہے جس کے سربراہ چودھری شافی حسین ہیں اور ان کے بھائی صالح حسین ہیں۔ اسی طرح جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو گجرات کے اندر اس وقت کی کاف لیگ جس کے سربراہ چودھری پرویز الہی اور یہاں چودھری مونس الہی تھے، ان کے ذریعے ہی سارے کام ہوتے، اور ان کو ساری کی ساری چودھری مونس الہی کو جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے 10% حصہ نقد پیشگی ادا کیا جاتا، ایڈوانس کی صورت میں ادا کیا جاتا، اور اس کے گواہ خود اس وقت کے پی ٹی آئی کی ایم پی اے چودھری سلیم سرور جوڑا بھی ہیں، جنہیں پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے معذرت کے ساتھ ٹھکرا دی، اور انہوں نے کہا کہ میرے حصے کا آپ شفاف انداز میں، اچھے انداز میں ڈیولپمنٹ کا کام کریں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی رقم ہوتی ہے، کروڑوں میں ہوتی ہے جو ٹھکرائی ہے انہوں نے، اور ڈیولپمنٹ کا جتنا کام بھی ہوگا اس میں 25% حصہ یہ ڈیولپمنٹ کے جو ذمہ دار محکمے ہیں، ان کے آفیسر اور ان کے ملازم کھا جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سرکاری محکموں کے اندر جو سب سے بڑا ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ پولیس کے ذریعے ہوتا ہے۔ پولیس کا محکمہ اس حوالے سے
مشہور ہے کہ وہاں ظلم کی کئی شکلیں موجود ہیں، اور وہاں وہ بندہ جاتا ہے جو ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ ظلم کا شکار شہری جب تھانے میں جاتا ہے تو اس کو احساس تحفظ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے حوالوں سے اسے کئی خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ وہ خوف کے ساتھ ہی انٹریکشن کرتا ہے۔ وہاں بھی وہ سفارش تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو پولیس سے میری ساز باز کرا دے، یا جو ان کے خرچے ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ سب سے زیادہ شکایات پولیس کے حوالے سے ہیں۔ محکمہ مال کے اندر بھی یہ بہت زیادہ اس طرح کی کرپشن ہے، اور چونکہ وہاں جائیداد کا لین دین ہوتا ہے، اس لیے وہاں لوگ جب جاتے ہیں، اگرچہ وہ بھی شہری ہیں، انہیں بھی حق حاصل ہے کہ وہ شفاف انداز میں ریاست ان کے کام کرے، لیکن یہاں حق لینے کے لیے ریاست کے ایک تو جائز پیسے ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں، اور ایک اس کے جو اختیارات استعمال کر رہے ہیں جو آفیسر جو عملہ ہے، ان کی کمیشن بھی ہے، ان کی رشوت بھی ہے، ان کو ادائیگی بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس دور میں جو سیاسی حصہ ہے چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین کا، وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ حصہ نہیں وصول کر رہے۔ یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول کے چیف ہوتے ہیں، ڈی سیز یا اس سے پہلے ڈی سی ہوا کرتے تھے، ان کی دلچسپی صرف اتنی ہی ہے کہ سسٹم چلتا رہے، اسٹیٹس کو رہے، اور جو انداز اور جو اطوار اور جو رویے سرکاری ملازموں اور سرکاری آفیسرز کے ہیں انہیں وہ ٹچ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ریفارم کا ان کے ذہن میں بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی جو سول سروس کی ریفارمز ہیں وہ صرف ڈاکومنٹ کی حد تک ہوئی ہوتی ہیں، پریکٹیکلی ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور اس سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں، کیونکہ جب ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں اور الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہوتی ہیں تو ان کو بھی حصے ملتے ہیں، ٹھیکیداروں کے ذریعے وہ اپنے کام بھی کرواتے ہیں اور ٹھیکیداروں کو نوازتے بھی ہیں، اور بالواسطہ ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس سسٹم کی ساری جو کراہت آمیز تصویر تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے سب مل کر اس بات پہ کم از کم آواز تو ضرور اٹھائیں، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار تو کریں کہ کرپشن بہرحال ایک قابل مذمت چیز ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور جو کرپٹ آفیسر ہے، جو کرپٹ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کی بہرحال مذمت کی جانی چاہیے۔ اس کی تعریف توثیق کرتے ہوئے ضرور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہیں۔ بہت شکریہ۔